ڈی آئی جی ٹریفک کی تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، پیر محمد شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، تاجروں کے مسائل سنے تمام ایس پیز ٹریفک، جاوید صدیقی، جمال شیخ اور دیگر تاجر نمائندوں کی شرکت۔ تاجر برادری نے مارکیٹ ایریاز میں نو پارکنگ کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا مارکیٹ ایریاز میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا حکم۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا، سعید غنی کا دو ٹوک موقف، بولے سندھ کے لوگوں کو نفرتوں کی جانب دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے، حافظ نعیم پڑھے لکھے ہیں، عقل سے کام لیں۔ وزیر محنت سعدیہ غنی نے کورنگی میں شہید نجیب ماڈل اسکول کا افتتاح کیا، کہا کورنگی میں تعلیم اور صحت کے مزید ادارے قائم ہوں گے، والدین اپنے بچوں کو مفت تعلیم کے لیے اسکول کو اپنا سمجھے، کچھ لوگ HIV کے مسئلے کو بلا وجہ اچھال رہے ہیں۔ بچوں کے امراض قلب کی خدمات کو مزید مضبوط بنایا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ NICVD میں ایڈوانسڈ ہارٹ فیلئر پروگرام کی اصولی منظوری، مستقبل کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ پروگرام کی تیاریاں شروع کرنے کی بھی منظوری، ملازمین کی ترقی اور اپ گریڈیشن بھی منظور۔ پروفیسر جاوید سلیمان NICVD میں میڈیکل ڈائریکٹر بھی ہوں گے، کہا اوورسیز پاکستانی ماہرین کی مہارت سے طبی خدمات اور میڈیکل تعلیم مزید مضبوط ہوگی۔ 300 بستروں کے پیڈیاٹرک یونٹ میں 5 آپریشن تھیٹرز اور 4 کیتھ لیبز شامل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہسپتال کے تمام توسیع منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ کے 6 اضلاع میں آج سے فیشل ریکگنائزیشن حاصری کا آغاز، کراچی ایسٹ، حیدرآباد، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، گھوٹکی، عمرکوٹ میں پائلٹ منصوبہ شروع۔ 49,565 تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی حاضری مانیٹر ہوگی، انٹرنیٹ نہ ہونے پر بھی حاضری درج کی جا سکے گی، اساتذہ موبائل ایپ سے گھر بیٹھے چھٹی کی درخواست دے سکیں گے۔ محکمہ اسکول سندھ کا تعلیمی نظام بہتر بنانے کا منصوبہ مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا شکار، کراچی کے 15 اسکولز کے اسپیسیفک بجٹ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، ہیڈ ماسٹر پر اسکولوں پر رقم خرچ کرنے کی بجائے مبینہ کمیشن دینے کا الزام، وزیر تعلیم سردار شاہ کا نوٹس، محمد علی سمیت 15 اسکولز کے ہیڈ ماسٹر اور تعلیمی افسران کو شوکوز نوٹس، وضاحت طلب، 14 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت، جواب نہ دینے پر سندھ سول سرونٹس E&D رولز کے تحت کارروائی کا اندیہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر روزانہ کی بجائے 15 روز بعد نظر ثانی ہوگی، ایکسل لوڈ پر ملک بھر میں یکساں عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم، 10 وہیلر گاڑی کا وزن 2 سال کے لیے 35 ٹن مقرر کرنے پر اتفاق، گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت تحریری معاہدہ سامنے آ گیا، معاہدے کے مطابق 40% سے کم نان کسٹم پیڈ سامان پر گاڑی ضبط نہیں ہوگی، کسی بھی صوبے کا لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ ملک بھر میں قابل قبول قرار، ہڑتال یا سڑک بندش پر گاڑیاں اور کنٹینرز تحویل میں نہیں لیے جائیں گے، کراچی میں 15 روز میں ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ، 4 شہروں میں ٹرک سٹینڈز کے لیے پنجاب حکومت زمین فراہم کرے گی، گورنر سندھ کی 350 ایکڑ زمین فوری فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا حکومت سے تحریری معاہدہ، ہڑتال 40 روز کے لیے موخر، صدر گڈز ٹرانسپورٹرز اویس چودھری نے کہا حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے تمام بنیادی مطالبات تسلیم کر لیے، کابینہ منظوری والے مطالبات 2 ہفتوں میں منظور کرانے کی یقین دہانی، 40 روز تک معاہدے کی ہر شق پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے، خلاف ورزی یا تاخیر پر 40 روز بعد دوبارہ ہڑتال ہوگی، دھرنا طویل ہوگا، مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے، امیر جماعت اسلامی کراچی کا اعلان، گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا احتجاج دوسرے روز میں داخل، منم ظفر کا پیٹرول مصنوعات پر عائد لیوی ختم کرنے کا مطالبہ، شہر بھر سے خواتین کارکنان بھی دھرنے میں شریک، سیکرٹری جنرل توفیق الدین صدیقی نے کہا مطالبات منظور نہ ہوئے تو کارکنان اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اور
گوڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، گندم کی قیمت میں کمی، چیئرمین فلور مل سندھ عبدالجنید عزیز کے مطابق گندم 2 سے 2.5 روپے فی کلو سستی، مارکیٹ میں گندم 123 سے کم ہو کر 120.50 روپے فی کلو ہو گئی۔ 2.5 نمبر آٹے کی ایکسل مل قیمت 130، فائن آٹے کی ایکسل مل قیمت 145